بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین العابدین ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد موتی مسجد جو کہ لاہور قلعہ کے عمارت کے اندر واقع ہے، اس میں امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ زین العابدین نے شعور سنبھالتے ہی جو چیزیں سب سے پہلے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں اس کے خاندان کو بے حد عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے والد جہاں سے بھی گزرتے انہیں مولانا صاحب کہہ کر باقاعدہ لوگ سلام کرتے، ہاتھ ملاتے، اور اگر وہ کسی دکان پر چلے جاتے تو انہیں باقاعدہ سب سے پہلے سودا دینے کی کوشش کی جاتی، اور اتنی رش میں بھی انہیں بیٹھنے اور چائے پینے کی آفر کی جاتی۔ خواتین چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل لے کر ان کے پاس آتی، ان سے صلاح مشورہ کرتی، تعویذ لیتی۔ ان کا عقیدہ اس کے والد امام دین پر اتنا پختہ تھا کہ بچوں کی بیماری کچھ بھی ہوتی وہ انہیں دم کرانے یہاں پر ہی لاتی، اور حیرت کی بات یہ کہ تکلیف سے روتے روتے بچے 2 یا 3 پھیروں کے بعد بھلے چنگے بھی ہو جاتے۔ اس کی والدہ محلے کے بچے اور بچیوں کو گھر کے اندر ہی قرآن مجید کی تعلیم دیتی تھی۔ لڑکوں کو گھر کے اندر صرف 10 سال کی عمر تک پڑھنے کی اجازت تھی، اس کے بعد انہیں منع کر دیا جاتا، کیونکہ گھر کے اندر جوان بچیاں اور لڑکیاں بھی قرآن کی تعلیم حاصل لینے آتی تھی تاکہ محلے والے بھی کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ اس لیے 10 سال کی عمر سے زائد بچوں کو گھر آنے سے روک دیا جاتا، انہیں گھر سے ملحقہ مسجد جا کر پڑھنے کی ترغیب دی جاتی۔ لیکن لڑکیاں اور خواتین خواہ کسی بھی عمر کی ہوتی گھر کے اندر زین العابدین کی والدہ سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھتی۔ دوسری چیز جو زین العابدین نے شدت سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ اس کے گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس کے والد امام دین کی تنخواہ بہت ہی قلیل تھی، جس سے گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا۔ اسے کبھی یاد نہیں پڑا کہ اس کے والد پکانے کے لیے گوشت خرید کر لائے ہوں۔ سال کے 12 مہینے پانی والی دال کھانے میں ہوتی، اور کئی بار ایسا وقت بھی دیکھنے میں آیا کہ کھانے کو دال بھی نہ ہوتی تو وہ چٹنی کر کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا لیتے۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ گوشت کھانے کو نہیں ملتا یا بریانی پلاؤ کے مزے نہیں چکھے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ایسے لذیذ پکوان کسی خاص ایونٹ پر ہی کھانے کو دستیاب ہوتے تھے، جیسے رمضان میں لوگ افطاری کے لیے گوشت کا سالن اور فروٹ بھیج دیتے، تو زین العابدین کے لیے عید آنے سے پہلے ہی ماہ رمضان عید سے بھی بڑھ کر ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جب محلے میں قرآن خوانی، عید میلاد النبی یا کسی کا 40واں ہوتا تو تب بھی دیگ میں پکتی مزیدار اور لذیذ کھانوں کی مہک اس کی بھوک کو تیز کر دیتی۔ ایسے میں آنکھیں اور کان دروازے پر پڑنے والی پہلی دستک سننے کے لیے اتنے بے تاب رہتے کہ وہ کئی بار دروازے کو کھول کر چیک کرتا کہ شاید کوئی کھانے کی ٹرے لے کر کھڑا ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اسے پہنچنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہو جائے اور اگلے کو دوسری بار دستک دینی پڑ جائے، لیکن باہر کوئی بھی نہ ہوتا کیونکہ اس کے کان بج رہے ہوتے۔ بس عیاشی کے یہی وہ لمحے ہوتے جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا۔ باقی کے پورے سال وہ ان مذہبی تہواروں کے لیے دعائیں مانگتا رہتا تاکہ جلدی سے یہ آئیں اور اسے کھانے کو اچھا ملے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا، اس عزت کا کیا فائدہ جس میں وہ 2 وقت کے من پسند کھانے بھی نہیں کھا سکتے، اور یہ سوچ اور من پسند کھانوں کی اشتہا کبھی کبھی اتنا زور پکڑتی کہ وہ اکثر رو پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کے والد امام دین نے اسے مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو وہ بگڑ گیا۔ چونکہ اکلوتا بیٹا تھا اس لیے وہ اس پر سختی بھی نہ کر پائے اور مجبوری سے گورنمنٹ اسکول میں داخل کر دیا۔ زین العابدین کے ذہن میں یہ خیال بری طرح سے جڑ پکڑ گیا، اسے کسی بھی قیمت پر امام نہیں بننا تھا، اور یہ اس کا آخری فیصلہ تھا، بلکہ وہ اپنے ماموں کی طرح کاروباری آدمی بننا چاہتا تھا تاکہ وہ جو چاہے کھا سکے۔ ننھا سا ذہن بس یہی سوچ سکتا تھا، اور اسی سوچ کے تحت وہ زندگی کے مدارج طے کرتا چلا گیا۔ اس کے والد اس سوچ پر کبھی کبھی اس پر تنگ بھی ہوتے، اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا۔ اسے یہ ٹین کی چھت والا ایک کمرے کا گھر جو ساون کے مہینے میں ساری رات اور سارا دن ٹپکتا زہر لگنے لگا تھا۔ اس گھر کا چھوٹا سا صحن جو 2 قدم چلنے پر ہی ختم ہو جاتا،
اور اس صحن کے کونے میں بنا ہوا باتھ روم کہ جس میں پانی مٹکے میں بھر کر رکھنا پڑتا تھا اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ اور یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں تب آئیں جب وہ اپنے ماموں کے عالی شان گھر سے ہو کر آیا تو اسے پوری رات نیند نہ آئی۔ ماموں کے گھر کا بڑا سا لان، اس میں رنگ برنگے پھول، بڑے بڑے کمرے، جدید ڈیزائن کا بنا ہوا کچن اور چھت تک جاتا فریج، اور اس میں انواع و اقسام کے پھل، فروٹ، دودھ اور کیک نے اس کی انتہائی محدود دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ دوسری طرف وہ اپنے والدین کے لیے دکھی بھی ہو جاتا جب وہ یہ دیکھتا کہ ہر سال کرایہ بڑھنے پر اس کے والدین کے چہروں پر فکر کی ایک لائن مزید گہری ہو گئی ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ پریشان ہو جاتا۔ لیکن اسے یہ سمجھ نہ آتی کہ وہ ایسا کیا کرے، ایسی کون سی جادو کی چھڑی گھمائے کہ یہ سارا منظر بدل جائے۔ اس کے پاس بھی ایک بڑا سا گھر ہو، گاڑی ہو اور ڈھیر سارا من پسند کھانا ہو، لیکن وہ یہ سب سوچ کر رہ جاتا۔ وہ جس محلے میں رہتے تھے وہاں پر نچلے طبقہ کے لوگوں کی اکثریت زیادہ تھی، جن میں سے زیادہ تر جو قرآن پڑھنے آتے تھے وہ فیس دینے کی سکت نہ رکھتے تھے، اور اس کے والدین بھی ثواب کی خاطر مفت پڑھا دیتے۔ یوں ان کے حالات جوں کہ توں ہی رہے۔ اس نے انتہائی مشکل حالات میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، لیکن اس کے والد نے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ کالج فیس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ وہ کسی مدرسے میں داخل ہو جائے، جو زین کو کسی صورت قبول نہ تھا۔ اس کے میٹرک کے رزلٹ بھی ابھی 3 ماہ باقی تھے تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ ٹیوشن پڑھائے گا اور پیسے جمع کر کے کالج میں ایڈمیشن لے گا۔ وہ انتہائی ذہین لڑکا تھا، اس لیے اسے بہت جلد ٹیوشن مل گئی تو وہ انتہائی دل جمی کے ساتھ ساتھ محنت کرنے لگا۔ کئی دفعہ اسے گھر پہنچتے پہنچتے رات کا 1 بج جاتا، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ ایک دن اسی طرح جب وہ بہت لیٹ ہو گیا اور اپنی گلی کے نکڑ پر اس کونے والے گھر میں روشنی دے کر ٹھٹک گیا۔ یہ گھر کئی برسوں سے غیر آباد تھا، اس کے مالک مکان ملک سے باہر ہوتے تھے، اور یہاں جتنے بھی کرایہ دار آئے وہ بس صرف 1 رات گزارنے کے بعد صبح ہوتے ہی اس مکان سے بھاگ نکلے۔ ہر کرایہ دار کی کہانی ایک ہی ہوتی تھی کہ یہ گھر انتہائی بھاری ہے، اس میں اثرات ہیں، ساری رات دروازے کھلتے اور بند ہوتے رہتے ہیں اور دیواروں پر جا بجا خون کے دھبے اور گندی سی بو آتی ہے، لہٰذا کوئی کرایہ دار بھی 1 رات سے زیادہ اس گھر میں نہ ٹک سکا۔ دوسرا بڑا عجیب و غریب معاملہ مشاہدے میں آیا کہ جب کوئی کرایہ دار اس مکان میں آتا تو اس مکان میں سے انتہائی بدبو کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک اس میں کرایہ دار موجود ہوتے۔ جو ہی وہ اس مکان کو چھوڑ کر بھاگتے تو بو کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا، اور یہ بات صرف کرایہ دار ہی نہیں بلکہ اہل محلہ بھی محسوس کرتے اور خوفزدہ رہتے۔ لیکن زین نے آج ایک عجیب بات محسوس کی کہ گھر پہنچنے تک اسے کسی بھی قسم کی بو محسوس نہ ہوئی، البتہ گھر سے بولنے اور سامان گھسیٹنے اور رکھنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی رہنے کے لیے بطور کرایہ دار آیا ہے۔ اس نے دستک دیتے ہوئے سامنے گھر کی طرف دوبارہ دیکھا تو دیوار پر اسے کالی بلی بیٹھی ہوئی نظر آئی جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جانے کیوں زین کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ ایک عجیب سے خوف نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو اس نے فوراً چاروں کل پڑھنا شروع کر دیے اور دروازے پر زور زور سے دستک دینی شروع کر دی۔ اس کی والدہ نے دروازہ کھولا تو اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے غیر ارادی طور پر اس دیوار کی طرف دیکھا جہاں پر بیٹھی ہوئی بلی اب بھی اس کی طرف دیکھ کر دم ہلا رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ والدہ کے پیچھے چلتے ہوئے انہیں غیر آباد گھر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ شام کو یہاں مغرب کے بعد کچھ لوگ کیری ڈبے میں سامان لے کر آئے ہیں، دیکھو اب کیا بنتا ہے، اللہ خیر کرے، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، آج کی رات بس عافیت سے گزار لیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں گئیں اور اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگیں اور دوسرے چولہے پر چائے کی پتیلی چڑھا دی۔ اگلے دن اتوار تھا اور اس کا جلدی اٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن باہر سے آتی ہوئی خواتین کی آوازوں نے اس کی نیندیں اڑا دی۔ وہ بار بار کروٹیں لیتا بالآخر اٹھ گیا اور خواتین کی طرف نظر اٹھائے بغیر ان کے پاس سے سلام کرتے ہوئے گزر کر واش روم میں گھس گیا
थोड़ी देर बाद वो सिंक में मुंह धोने में मसरूफ था कि अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगे शीशे पर पड़ी, जिसमें उसे उन खातीन में बैठी हुई एक लड़की का अक्स नजर आया, जिसकी पुरस्रार गहरी स्याह आंखें उस पर जमी हुई थी। पहली बार किसी लड़की को अपनी तरफ टिकटिकी बांधे देखकर वो थोड़ा घबराया और फिर तेजी से बाहर निकल गया। आज उसने अपने मामू के घर भी जाना था, जहां वो अपनी कजन आयशा को मैथ करवाने में हेल्प करता। हालांकि मामू का घर काफी दूर पड़ता, लेकिन चूंकि वो फीस हजारों में देते थे तो इसलिए वो उन्हें इनकार न कर सका। और दूसरी वजह खुद आयशा थी, जिसकी बादामी आंखें उसकी बेताबियां बढ़ाने लगी थी। ऐसा क्यों हो रहा था? वो इस जज्बे से नाआशना था, लेकिन जो भी था वो उसके लिए तस्कीन जां सा बन गया। आज चूंकि वो नाश्ते के बगैर निकला, लेकिन मामू के घर जाकर उसे ये बात कहने में झिझक महसूस हुई। लेकिन आयशा उससे कुछ भी पूछे बिना नाश्ते के लवाजमात से भरी ट्रे उसके पास रख चुकी थी। वो ऐसी ही थी, इतना ही ख्याल रखने वाली। अपनी इन्हीं आदतों की वजह से वो उसके दिल में उतरती जा रही थी। उसने नाश्ते से पूरा पूरा इंसाफ किया और फिर आयशा को पढ़ाने लगा। पढ़ाते पढ़ाते उसे कई बार अचानक इस बात का एहसास हुआ कि आयशा उससे कुछ कहना चाहती है। जब भी वो उसकी तरफ देखता तो वो आंखें झुका लेती और उसके चेहरे पर हया की लाली गहरी होने लगती कि वो दम बखुद उस मंजर को देखते ही चले जाता। इसी लम्हे उसे एहसास भी होने लगा कि उसके सीने में दिल तेजी से धड़कने लगा है। वो बोलते बोलते अटकने लगता या कभी कभी समझ न लगती कि वो बोल क्या रहा है। दिल की ये कैफियत अब बढ़ने लगी थी। वो जाने क्यों परेशान सा हुआ कि अगर इस कैफियत का ही नाम मोहब्बत है तो भला वो इसे इस मोहब्बत के नाम पर क्या दे सकता है। अगर वो इसके साथ जिंदगी गुजारने का सोचता भी है तो इसे लेकर जाएगा कहाँ, रखेगा कहाँ? उस घर में जिसकी छत टीन की है, जो गर्मियों में शदीद गर्म और सर्दियों में शदीद सर्द जहन्नम बन जाता है, जहां पर अक्सर फाके होते हैं। तसव्वुर में उसे अपना घर जिसका पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था और ईंटों से बना फर्श जिस पर सीमेंट का फर्श डलवाने की इस्तात न थी, उसे मजीद इस जज्बे में आगे बढ़ने से रोकने लगा। उसका दिल इतना बोझल हुआ कि उसने आयशा को वक्त से पहले ही छुट्टी देकर घर की राह ली। आज उसका मजीद कोई ट्यूशन पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए वो घर की तरफ चल पड़ा। वो एतवार वाले दिन भी ट्यूशन पढ़ाने से नहीं रुकता था कि चलो इस बहाने 4 पैसे आ जाएंगे और वो आराम से अपना कॉलेज में दाखिला करवा सकेगा। अपने घर की गली से गुजरते हुए उसने कोने वाले घर की जानिब देखा, जहां पर कल रात किराएदार आए थे। उसे लगा कि वो अब तक जा चुके होंगे, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने गेट में खड़ी उस पुरस्रार आंखों वाली लड़की को देखा, जो आज सुबह उसके घर में शीशों वाली मैरून बड़ी सी चादर में दिखाई दी थी। वो बजाय अंदर जाने के मुकम्मल तौर पर बाहर आकर खड़ी हो गई और चेहरे से नकाब भी उतार दिया। गोरी चिट्टी रंगत पर गहरी स्याह आंखें और गुलाबी होंठ उसे ठीक ठाक खूबसूरत लड़की डिक्लेयर कर रहे थे। जैन बस एक उचटती सी निगाह डालकर अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। वो सीधा किचन में गया। उसे शदीद भूख लगी हुई थी, लेकिन हस्बे मामूल चंगेर में सूखी रोटी और पतीले में पानी वाली दाल देखकर उसकी भूख मर गई। वो मरे मरे कदमों से बाहर आया और चारपाई पर नीम दराज हो गया कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। घर में अम्मी और बहन मौजूद न थी, तो वो खुद ही उठकर दरवाजे तक गया और जो ही दरवाजा खोला तो स्याह आंखों वाली लड़की जल्दी से अंदर आ गई। उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जो इंतहाई नफीस रेशमी कढ़ाई वाले कपड़े से ढकी हुई थी। वो उस लड़की के अंदर घुस आने पर बौखला सा गया और फौरन कहने लगा कि घर पर कोई खातून नहीं है बीबी। गहरी स्याह आंखें मुस्कुरा दी। मेरा नाम रोमा है। हम कल रात यहाँ पर आपके घर के बिल्कुल सामने वाले इस मकान में शिफ्ट हुए हैं। मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसलिए आपके लिए लाई हूँ। जब तक वो बात कर रही थी, जैन दूसरी तरफ देखता रहा। रोमा ने अपनी बात मुकम्मल करके ट्रे उसकी तरफ बढ़ाई तो उसने जल्दी से ट्रे ली और किचन में ले जाकर रख दी। गैर महसूस अंदाज में रोमा भी उसके पीछे पीछे चली आई। ट्रे शेल्फ पर रखकर वो जो ही पीछे मुड़ा तो रोमा को अपने बिल्कुल पीछे खड़ा देखकर उसके औसान खता हो गए। आप प्लीज घर जाएं, घर में कोई खातून नहीं है।
जैन की बौखलाहट पर एक शरीर सी हंसी उसके चेहरे पर नमूदार हुई। जानती हूं आपके घर में कोई नहीं है, लेकिन आप तो है ना, वो इंतहाई बोल्ड अंदाज में बोली। तो जैन घबरा कर उसके पास से गुजरते हुए सहन में आ गया। तो रोमा मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा खोलकर निकलने से पहले उसने मुड़कर जैन को देखा, जो अब कमरे में जा चुका था। जैन ने उसके जाते ही किचन का रुख किया। ये देखकर उसकी भूख चमक उठी कि ट्रे चावल और गोश्त की बोटियों से लबालब भरी हुई है। वो बगैर रुके खाता चला गया। पुलाव इंतहाई लजीज था, जो बड़े गोश्त से बना हुआ था। चावलों से ज्यादा तो उसमें बोटियां थीं। खाते खाते जैन सोचता जाता कि ये लोग इंतहाई अमीर लगते हैं, वरना आजकल तो लोग चर्बी वाली बोटी भी किसी को नहीं देते। उन्होंने बोटियों से भरे हुए चावल देकर जैन को हैरान कर दिया था, लेकिन उसकी सोचों को ब्रेक रोमा की अदाओं से लगी। उसे ये लड़की इंतहाई अजीब लगी। उसके बदन से उठती खुशबू भी अजीब सी थी। उसने अपने ख्याल को झटका कि वो क्यों नामहरम लड़की को इतना सोच रहा है, और दोबारा पुलाव की तरफ मतवज्जे हो गया। पुलाव के साथ एक बाउल रायते का भी था। उसने ढेर सारा रायता चावलों पर डाला और सैर होकर खाया, लेकिन ये पुलाव अब भी इतना ज्यादा बच गया था कि उसने ढक कर रख दिया। अजान हो चुकी थी। वो वुजू बनाने के लिए वॉशरूम गया, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही कि वो कमरे में खड़ा था। कमोबेश 4-5 दफा इसी तरह हुआ, तो उसे ताज्जुब हुआ कि वो क्या कर रहा है। वॉशरूम जाने के बजाय कमरे में क्यों पलट पलट कर आ रहा है। अचानक से एक काले रंग की बिल्ली कमरे में आती हुए नजर आई। मारे खौफ के उसका रंग जर्द होने लगा। बिल्ली भी बड़ी अजीब सी थी। कमरे के ऐन वस्त में आकर बैठ गई और उसको घूरने लगी। उसने कई बार हिश हिश किया, लेकिन बिल्ली टस से मस न हुई। बाहर भी ना जा सकता था, क्योंकि वो बिल्कुल ऐन दरवाजे के रास्ते में बैठी थी। उसे सबसे ज्यादा हैरत उस बिल्ली की आंखों पर हो रही थी, जो कम रोशनी में भी चमक रही थी। हालांकि बिल्ली की आंखों पर रोशनी पड़ती है तो वो इंतहाई चमकना शुरू कर देती हैं, लेकिन इस बिल्ली की आंखें तो कम रोशनी में भी इतनी चमक रही थी कि जैन का दिल खौफ से भरने लगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने बस सिर्फ एक लम्हा नजर हटाई, और जब दोबारा बिल्ली को देखा तो वो भी अपनी जगह पर मौजूद न थी। वो तेजी से छलांग मारकर बाहर सहन की तरफ भागा, जहां उसकी वालिदा और बहन उसे हवास बाख्ता देखकर हैरान रह गए। उसकी वालिदा शमसाब पूछने लगी कि क्या हुआ है, उसका रंग इतना फक क्यों हो गया है। उसने तमाम माजरा अपनी वालिदा को सुनाया तो वालिदा ने चारों कुल पढ़कर उस पर दम किया और ताकीद की कि वो नमाज पढ़े, और खुद भी आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। जैन की तबीयत 2 दिन तक अजीब बोझल और कुछ बेचैन सी रही, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अजीब बात उसने महसूस की वो ये थी कि उसे अपना जिस्म भारी भारी महसूस होने लगा। उसे अपने कंधे इतने जकड़े हुए लगते कि जैसे कोई बहुत वजनी चीज उसके कंधों पर मौजूद हो। इसके साथ साथ उसे लगता कि जैसे हमा वक्त उसके पीछे कोई चीज चल रही है। वो जब भी पीछे देखता तो कुछ भी उसे नजर ना आता, लेकिन इसके बावजूद वो ये महसूस कर सकता था कि कोई ठोस जिस्म अपनी मौजूदगी का एहसास बाकायदा दिला रहा है। ऐसे में उसे अपने बाजुओं पर रोंगटे खड़े होते महसूस होते थे। वो मुसलसल आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा, लेकिन ये कैफियत कम तो हो जाती लेकिन खत्म ना होती। उसकी बेजारी भी बढ़ने लगी। उसका दिल चाहता कि वो किसी से बात ना करे और कमरे में अलग थलग बैठा रहे। वो कई दिनों से आयशा के घर भी ना जा सका। आयशा अपनी अम्मी के साथ उसके घर आई तो उसका दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। वो मोमानी को सलाम करके और आयशा को मोहब्बत पाश गहरी नजरों से देखते हुए बाहर सहन में आया। बहन को अच्छी सी चाय बनाने को बोला और तेजी से मार्केट की तरफ गया ताकि समोसे पकोड़े ला सके, क्योंकि वो जानता था कि आयशा को समोसे पकोड़े बहुत पसंद हैं। फिर किचन में बहन के साथ हेल्प भी करने लगा। ये इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? साइमा अपने भाई जैन को छेड़ते हुए बोली तो जैन ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। इस अस्ना में दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर रोमा बेधड़क किचन में आ गई। उसके हाथ में आज एक प्लेट थी जिस पर क्रोशी से बना हुआ रेशमी रुमाल पड़ा हुआ था। उसने ट्रे दानिस्ता जैन के हाथ में दी और साथ ही कहा कि आज ये बिरयानी उसने खुद अपने हाथ से बनाई है। जैन ने प्लेट साइड पर रख दी और चाय और रिफ्रेशमेंट से भरी ट्रे उठाकर अंदर जाने लगा।
بھائی میں لے جاتی ہوں، لیکن زین نے اسے روک دیا اور جلدی ٹرے لے کر نکل گیا۔ روما نے ترچھی نظر سے زین کو دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی۔ زین نے چائے سموسے خود سرو کیے اور عائشہ سے اسٹڈی کے حوالے سے پوچھنے لگا۔ اس کی امی اور مومانی باہر صحن میں بیچی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئیں تو وہ کھل کر عائشہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ روما جو دروازے میں کھڑی ان دونوں کو راز و نیاز کرتے اور حیا کے بوجھ تلے دبی عائشہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی زین کے چہرے پر بکھرے رنگ دیکھ کر اسے غصہ سا آنے لگا، تو اس نے اس کپ پر نگاہ تیزی سے ڈالی جو عائشہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ایک دھماکہ ہوا اور کپ کرچی کرچی ہو کے ٹوٹ گیا۔ چائے عائشہ کے کپڑوں پر گر گئی۔ عائشہ ایک دم چیخ مار کر اٹھی تو زین بھی گھبرا گیا۔ وہ اسے لے کر سامنے سنک کی طرف آیا اور مگے سے پانی اس کے کپڑوں پر ڈالا۔ روما اب سائمہ کے پاس کچن میں آ گئی تو سائمہ نے اسے چائے کے کپ کے ساتھ سموسہ دیا تو وہ وہیں شیلف پر بیٹھ کر ٹانگیں ہلا ہلا کر کھانے لگی، اور کنکھیوں سے باہر صحن میں بیٹھے ہوئے زین عائشہ اور اس کی ماں کو مستقل گھورنے لگی۔ سائمہ اس سے باتیں کرتی رہی، لیکن پھر سائمہ کو محسوس ہوا کہ وہ تو اسے سن ہی نہیں رہی اور نہ ہی اس کی کسی بات پر توجہ دے رہی ہے، بلکہ اس کی ساری توجہ صحن میں بیٹھے ہوئے لوگوں اور ان کی باتوں پر مرکوز ہے۔ تو اسے عجیب ناگواری کا احساس ہوا۔ اب روما سے اسے عجیب بیزاری سی ہونے لگی اور وہ اسے کافی بد تہذیب بھی لگی۔ سائمہ نے خاموشی سے کچن میں اپنا باقی کام نپٹایا اور چائے کا کپ لے کر کچن سے باہر آ گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ روما ابھی بھی کچن میں موجود تھی۔ عائشہ اور مومانی تھوڑی دیر کے بعد واپس چلے گئے۔ عائشہ کے جانے کے بعد زین کے دل پر بے خودی سی طاری تھی۔ بار بار اس کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا اور اس کے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے۔ غیر ارادی طور پر عائشہ کے نام کا حرف اپنی ہتھیلی پر لکھتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی ہتھیلی پر درد شروع ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے جس جگہ اے لکھا ہے وہاں کسی نے انگارہ رکھ دیا ہو۔ وہ اپنا ہاتھ بار بار جھٹکنے لگا اور پھر تیزی سے باہر بھاگا اور اپنے ہاتھ پاؤں پر پانی ڈالنے لگا۔ درد کی شدت بڑھنے لگی۔ وہ باقاعدہ کراہنے لگا۔ اس کی درد میں ڈوبی ہلکی ہلکی آواز سن کر اس کی والدہ باہر آئیں اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے درد بھرے لہجے میں اپنی ہتھیلی آگے کر کے والدہ کو دکھائی کہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے۔ اس نے ہتھیلی کھول کر ماں کے سامنے رکھی۔ زین کو یہ احساس ہوا کہ اس نے جو نام لکھا تھا وہ اب وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ مارکر سے لکھا ہوا نام اتنی جلدی کیسے مٹ سکتا ہے۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر یہ سوچنے لگا کہ مارکر سے اس نے نام لکھا بھی تھا یا نہیں۔ وہ اب بہت بری طرح کنفیوز ہونے لگا۔ والدہ اس کے اس بدحواس لب و لہجے کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئیں اور اسے جلد سونے کا کہہ کر نماز پڑھنے لگی۔ کالج میں ایڈمیشن شروع ہو چکا تھا اور اس کے پاس خوش قسمتی سے اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ وہ بآسانی کالج میں ایڈمیشن کروا سکتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ 2 سیمسٹر کی فیس اضافی طور پر اس کے پاس موجود تھی۔ اس کی بروقت کی محنت اور درست حکمت عملی نے آج اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنی تعلیم بغیر رکے جاری رکھ سکتا، لیکن وقت نے پلٹا کھایا اور اس کے والد شدید بیمار ہو گئے۔ مسجد انتظامیہ نے زین کو امام مسجد بنانے کی تجویز دی، کیونکہ زین کو مسجد میں ہی ایک بار دین کے حوالے سے دلیل اور مکمل دینی حوالوں سے بات کرتے ہوئے انتظامیہ نے نوٹ کر لیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے مشترکہ فیصلے میں امام دین کو آگاہ کیا۔ امام دین اس فیصلے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھا، لیکن زین ہتھے سے اکھڑ گیا کہ اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور اس کے وہ سارے خواب اور ان خوابوں میں شرم و حیا سے جھکی آنکھوں والی ایک لڑکی کو پانے کا ارمان کیسے پورا ہوگا۔ اس سوچ نے اسے اتنا پاگل کیا کہ وہ باقاعدہ اپنے بوڑھے بیمار باپ سے الجھ پڑا۔ لیکن صرف 10 دن میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ ٹیوشن کے ذریعے کمائی جانے والی آمدنی سے اس کی فیس ہی ادا ہو سکتی تھی، لیکن گھر کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اس کے والد کی آمدنی خواہ قلیل تھی، لیکن کم از کم گھر کا نظام چلانے میں معاون تو تھی۔ اب والد کی بیماری کے بعد آمدنی کا سہارا بھی نہ رہا، نوبت فاقوں تک آ گئی، تو مجبوراً اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بدلنا پڑا۔ اپنے خواب ادھورے چھوڑ کر گھر کی بقا کی خاطر اس نے امام مسجد کی نوکری کو قبول کر لیا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ طے کیا کہ وہ پرائیویٹ طور پر اپنی تعلیم جاری رکھ کر اپنے سارے خواب پورا کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اس نے مسجد کی امامت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو آن لائن قرآن پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ اس دوران وہ عائشہ کو ٹیوشن پڑھانے بھی جاتا۔ گھر کے حالات کافی سنبھلنے لگے تھے۔ والد کی طبیعت قدرے بہتر ہو چکی تھی، لیکن کمزوری بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر گھر پر آرام ہی کرتے تھے۔ زین دن کو کھانا گھر آ کر کھاتا تھا اور مسجد کے معاملات بھی والد سے ڈسکس کر لیتا۔ یوں والد کی نگرانی میں اس کو بہت زیادہ مدد مل جاتی۔ اس کے والد کچھ دنوں سے ایک عجیب بات محسوس کر رہے تھے کہ جب بھی زین کھانے کے لیے گھر آتا تو ان کے ہمسائے میں رہنے والی نوجوان لڑکی روما اسی وقت ان کے گھر آتی اور اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی موجود ہوتی۔ شروع میں اسے وہ اپنا وہم سمجھتے رہے، لیکن جب انہوں نے باقاعدہ اس پر غور کرنا شروع کیا تو انہیں یہ معاملہ بڑا عجیب سا لگا۔ امام دین صاحب دراصل ایک صاحب کشف انسان تھے۔ وہ دنیا تو بہت دور کی بات خود اپنے گھر والوں پر بھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی بیوی اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ دوسرے لوگوں سے کافی مختلف سے ہیں۔ جو بات کرتے وہ اکثر پوری ہو جاتی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، لیکن وہ یہ عبادت اتنی خاموشی سے کرتے رہے کہ ان کی بیوی کو بھی کافی عرصے بعد جا کر اس بات کا علم ہوا، اور جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے خامن سے بحث کرنی چھوڑ دی، بلکہ وہ ان کا بے حد ادب کرنے لگیں اور ان سے دنیاوی تنگی کے گلے کرنے بھی چھوڑ دیے، بلکہ وہ ان کے ساتھ ہر حال میں خوش رہنے لگیں۔ احترام کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے دوسرے خامن تھے۔ پہلے خامن سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی پہلی شادی 5 سال چلی اور ڈاکٹر نے ان کی تمام رپورٹس چیک کرنے کے بعد انہیں بانج قرار دے دیا، اور یہ بات جب ان کے خامن کو پتہ چلی اور جب ان کی نند نے میڈیکل رپورٹ دکھائیں تو اس شخص نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور انہیں طلاق دے دی۔ بیگم شمسہ کی زندگی کا یہ تلخ موڑ اس قدر تکلیف دہ تھا کہ انہوں نے کئی بار خودکشی کی بھی کوشش کی، لیکن بچ گئیں۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اور جب امام دین صاحب کا رشتہ ان کے لیے آیا کہ جن کا نہ تو اپنا ذاتی کوئی گھر تھا نہ ہی کوئی خاص جائیداد، لیکن بیگم شمسہ نے اس کے باوجود رشتہ قبول کر لیا تاکہ لوگوں کے ان پر تبصروں کا رخ مڑ جائے اور انہیں ہر وقت ٹارگٹ کرتی ان باتوں سے جان چھوٹ جائے جو وہ انہیں اٹھتے بیٹھتے ہمدردی کی آڑ میں سناتے رہتے تھے کہ اچھا تمہاری اولاد نہیں ہو رہی تھی تب طلاق ہوئی۔ یہ جملہ ان کی زندگی کا ناسور بن گیا تھا، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے غریب امام دین کا رشتہ قبول کیا تاکہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں اور رشتہ داروں کی چہمگوئیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اور جب یہاں پر بھی کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ صاحب اولاد نہ ہو سکیں تو ایک دن بیٹھ کر رونے لگیں۔ امام دین مسجد سے گھر آئے تو انہیں روتا دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگیں ایک عورت کی زندگی بغیر اولاد کے بنجر زمین جیسی ہے جس پر صرف سیم اور تھور لگتا ہے، لیکن اس پر کبھی گل بوٹے نہیں اگتے۔ اب آپ مجھے کب طلاق دیں گے؟ مجھے بس بر وقت بتا دیجیے گا۔ وہ ہچکیاں لے کر روتے ہوئے بولی تو امام دین ان کی بات سن کر سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور کہنے لگے اللہ کو منظور ہوا تو اگلے سال ضرور گل بوٹے بھی کھلیں گے۔ اور اس بات کے بعد امام دین کے سجدے طویل ہو گئے، اور ایک دن جب بیگم شمسہ کی طبیعت بے حد خراب ہوئی تو چیک اپ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہیں، تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ زین کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے بھی نوازا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے خاوند کی کرامات دیکھی، اور اس بات پر ان کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کے کوئی ولی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سامنے والا گھر آباد ہونے کے بعد امام دین کچھ پریشان نظر آنے لگے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو تاکید کرتے رہتے کہ سامنے والے گھر سے زیادہ میل جول مت رکھیں اور نہ ہی ان کے گھر سے آئی کوئی بھی چیز کھائیں۔ زین کی والدہ بیگم شمسہ اپنے خامند کی بات کو پوری طرح سے سمجھ تو نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ اگر وہ اس بات سے منع کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اس لیے وہ اپنے خامند کی بات کو حرف آخر مانتے ہوئے دوبارہ ان کے گھر نہیں گئیں، لیکن ان کے گھر سے آنے والی خواتین بھی دوبارہ نہیں آئیں، مگر روما اکثر ان کے گھر آتی جاتی تھی۔ اسے کیسے روکا جائے، یہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ گھر آئے مہمان کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم یہاں نہ آؤ؟
انہوں نے دبے انداز میں امام دین کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ لیکن اگلے دن انہوں نے بیوی، بیٹی اور زین کو ایک ایک تعویذ دیا کہ ان کو حفاظت کی غرض سے اپنے گلے میں ڈال لو، اور ساتھ ہی اس میں اعظم بتائے کہ انہیں اپنے ورد میں رکھو۔ زین کی والدہ نے امام دین کی خدشات کے پیش نظر ان سے یہ دریافت کیا کہ یہ گھر اتنا پر اسرار ہے، آج تک اس میں کوئی آباد نہ ہو سکا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ خاندان تقریباً 1 ماہ ہو گیا یہاں کیسے رہ رہا ہے۔ انہوں نے کبھی اس گھر کے اثرات یا ڈر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ یوں لگتا ہے جیسے یہاں جو بھی پہلے آیا وہ بہانے کرتا تھا، لیکن کوئی ایک ہی رات رہنے کے بعد کیسے بھاگ سکتا ہے؟ آج کل مکان ملنے کون سے آسان ہیں۔ یہاں تو کوئی کرایہ دار بھی آسیب سے ڈر کر ایک رات سے زیادہ نہیں رہ سکا، تو پھر یہ کیسے رہ رہے ہیں؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ آج پہلی بار بیگم شمسہ تفکر بھرے انداز میں بولی، جو وہ اتنے دن سے محسوس کر رہی تھی۔ امام دین نے اپنی بیوی کی بات سننے کے بعد ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے تسبیح پھیرتے بولے کہ جو خود آسیب زدہ ہوں وہ بھلا کسی سے ڈر کر کیوں بھاگیں گے؟ شمسہ ان کی بات سن کر چونک سی گئی۔ انہوں نے اپنے خامن سے مزید کریدنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر ایک طویل چپ لگ گئی تھی، اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی پوچھ لیں وہ مزید نہیں بولیں گے، لہٰذا انہیں جتنی بات ملی اسے اپنی گرہ سے باندھ دیا اور خاموش ہو گئیں۔ یہ پورے اسرار خاندان محلے میں اور کسی کے گھر نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی محلے کا کوئی فرد ان کے گھر کبھی گیا، لیکن ان کی خواتین اکثر لمبی لمبی میکسی میں ملبوس بڑی بڑی چادروں میں لپٹی ہوئی قد اور مضبوط عورتیں زین کے گھر اس وقت آتی جب امام دین مسجد چلے جاتے، لیکن جب سے امام دین بیمار ہو کر گھر رہنے لگے تو انہوں نے آنا ختم کر دیا، لیکن روما کا آنا جانا البتہ جاری رہا۔ وہ کچھ نہ کچھ پکا کر لاتی رہتی تھی، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ جو بھی پکا کر لاتی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کھانے کی ٹرے یا پلیٹ زین کے ہاتھ میں دے، جسے بہت احتیاط کے ساتھ امام دین باہر لے جا کر زمین میں دفن کر دیتے۔ ایک بار زین گھر آیا اور پھر فوراً ہی بازار چلا گیا۔ چونکہ والد کی دوائیاں ختم تھیں تو زین نے والدہ کو بتایا کہ وہ یہ دوائیاں لے کر آ جائے تو پھر کھانا کھائے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ روما جو حسب عادت زین کو پلیٹ دینا چاہتی تھی، لیکن زین اسے نظر انداز کرتے ہوئے کترا کے نکل گیا۔ پلیٹ سے چپلی کباب کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ سائمہ نے اٹلاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پلیٹ اچک لی اور کہا، یہ تو میرے من پسند کباب ہیں۔ سائمہ کی اس بات پر روما کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بالکل واضح تھے، جن کی سائمہ نے قطعاً پرواہ نہیں کی، اور پلیٹ کچن میں لے جا کر رکھ دی۔ روما اس کے پیچھے پیچھے آئی اور اسے کباب لیتا دیکھ کر فوراً ٹوکا، یہ کباب میں زین کے لیے لائی تھی۔ اس نے دبے لہجے میں کہا کہ کہیں امام دین یا بیگم شمسہ اس کی بات نہ سن لیں، اور پھر منہ بناتے وہ ان کے گھر سے چلی گئی۔ کبابوں کی مہک سے پورے کچن میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سائمہ سے رہا نہ گیا، اور اس نے جو ہی کباب کا ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالنا چاہا تو بدبو کا جھونکا محسوس کر کے اس نے ہاتھ پرے کر لیا، اور جب اس نے کباب کے اس ٹکڑے کو دیکھا تو اسے فوراً زمین پر پھینک دیا، کیونکہ کباب پر کیڑے منڈلا رہے تھے۔ اس کے حلق سے زوردار چیخیں نکلنے لگیں اور وہ پاس پڑے سٹول پر چڑھ گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کی والدہ شمسہ دوڑتی ہوئی کچن میں آئیں، اور زمین پر پڑے ہوئے کباب پر رینگتے کیڑوں کو دیکھ کر اس کی والدہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنی چیخ کو منہ میں دبا لیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس پلیٹ کی طرف آئیں جس میں کباب رکھے ہوئے تھے۔ جو ہی انہوں نے ریشمی رومال ذرا سا اوپر اٹھایا تو کبابوں سے بھری پلیٹ پر کیڑے منڈلا رہے تھے۔ انہیں شدید متلی کا احساس ہوا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے باہر آ گئیں۔ امام دین خواتین کے شور شرابے پر اٹھ کر باہر آئے اور صورتحال بھانپ کر شاپر میں کباب ڈال کر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ جو ہی وہ گیٹ سے نکلے تو انہوں نے روما کو اپنے گیٹ پر کھڑی دیکھا، جس کے چہرے پر ان کے لیے شدید غصہ اور ناگواری تھی۔ امام دین نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ غائب ہو گئی، لیکن روما اور اس کی خاندان کی حقیقت مکمل طور پر امام دین پر آشکار ہو چکی تھی۔
لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ خاندان جنات کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ انسان دوست ہوتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ روما اور اس کا خاندان بھی یہ جان چکا تھا کہ امام دین پر ہماری اصلیت کھل چکی ہے، اس لیے ان کے گھر کی خواتین تو امام دین کے گھر آنا بند ہو چکی تھی، لیکن روما کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں انہونیاں بھی چلتی رہتی تھیں، لیکن وہ اتنی تشویشناک نہیں تھی جس پر فکر مند ہوا جاتا۔ وقت پنچھی کی طرح اڑنے لگا۔ زین نے اچھے نمبروں کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی مدارج مکمل کر لیے اور اسے ایک سرکاری کالج میں لیکچررشپ کی جاب مل گئی۔ زندگی کی ڈگمگاتی ناؤ کو اب ایک مضبوط معاشی سہارا مل چکا تھا۔ زین نے سب سے پہلے 4 کمروں والا ایک بہترین گھر کرائے پر لیا۔ مسجد کی امامت وہ اب بھی کر رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن اپنی والدہ کو عائشہ کے بارے میں بتایا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ والدہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ عائشہ کو وہ خود بھی بہت پسند کرتی تھیں۔ انہوں نے امام دین سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کچھ دیر ہواؤں میں گھورتے رہے اور خاموش رہے۔ زین کی والدہ شمسہ کے چہرے پر فکر مندی ظاہر ہونے لگی کہ اچانک امام دین بولے، خیر ہو گئی، جاؤ۔ شمسہ نے خوشی خوشی تیاری شروع کی اور مٹھائی کے 2 ٹوکرے منگوائے اور انہیں اچھی طرح پیک کیا۔ پھر وہ اپنی بیٹی سائمہ کے ساتھ رشتہ لینے کے لیے اپنے بھائی کے گھر گئیں۔ جب انہوں نے اپنا مدعا اپنے بھائی باوج کے سامنے رکھا تو بھابھی ناگواری سے منہ بنا کر اٹھ گئیں۔ تو شمسہ نے آس بھری نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے اور فقط اتنا کہا کہ انہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ شمسہ کی والدہ بھرے دل کے ساتھ گھر جانے کے لیے اٹھ گئیں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے انہوں نے کونے میں کھڑی فکر مندی سے عائشہ کو دیکھا اور اس کے قریب گئیں تو وہ ان کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ شمسہ کی والدہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چپ چاپ وہاں سے نکل آئیں۔ سارے رستے انہیں عائشہ کا چہرہ بے کل کرتا رہا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ساری بات بتا دی تو گھر میں کافی دنوں تک ایک اداس خاموشی طاری رہی۔ زین نے والدہ کو دوبارہ یاد دہانی کرانے کی کوشش کی۔ بیگم شمسہ دوبارہ اپنے بھائی کے گھر گئیں، لیکن بھاوج انہیں دیکھتے ہی منہ بنا کر اندر کمرے میں چلی گئیں اور شمسہ کی والدہ بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئیں اور ان سے اس کے رویے کے بارے میں پوچھا کہ وہ ایسا رویہ کیوں رکھ رہی ہیں۔ تو عائشہ کی والدہ نے انتہائی ناگوار لہجے میں بتایا کہ وہ کسی صورت زین کا رشتہ قبول نہیں کریں گی، لہٰذا وہ بار بار زین کا رشتہ لے کر ان کے گھر نہ آئیں تو اچھا ہے۔ یہ 2 ٹوک فیصلہ تھا جو عائشہ کی ماں نے آج سنا ڈالا۔ عائشہ یہ سب کچھ دروازے کی اوٹ سے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ان کی والدہ دکھی دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئیں اور جب باہر نکلی تو انہیں عائشہ بے آواز روتے ہوئے نظر آئی تو انہوں نے اسے گلے لگایا، پیار کیا اور ایک افسردہ نگاہ ڈال کر خاموشی سے آ گئیں۔ ان کی والدہ کے جانے کے بعد عائشہ نے اپنی ماں سے پوچھا کہ انہوں نے زین کے لیے انکار کیوں کیا ہے، تو اس کی والدہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا کہ میں تمہیں اس ٹٹ پنجی کو بیاہ کر کسی صورت نہیں دوں گی۔ بیگم شمسہ نے گھر آ کر ساری صورتحال بتا دی تو زین انتہائی دل گرفتگی کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے اور دوبارہ تذکرہ اس حوالے سے گھر میں نہ ہوا کیونکہ زین بڑی مشکل سے سنبھلا تھا۔ زین عائشہ کو پڑھانے اب بھی جاتا تھا، لیکن ایک دن جب اس کے گھر پہنچا تو اس کی ممانی نے اسے دیکھتے ہی انتہائی روکھے لہجے میں کہا کہ وہ آئندہ عائشہ کو پڑھانے کے لیے نہ آئے۔ زین کے لیے ممانی کی یہ بات کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ اس نے وجہ جاننے کے لیے اصرار کیا تو ممانی نے بگڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا کہ اس نے نئے ٹیوٹر کا انتظام کر ڈالا ہے، اب وہ گھر عائشہ کو پڑھائے گا۔ عائشہ کی والدہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے جا چکی تھیں۔ اب کمرے میں زین اور عائشہ کسی بت کی طرح ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے تھے کہ زین جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف جانے ہی لگا کہ عائشہ اس کے راستے میں آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی یہاں سے لے جائیں، میں اب یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی، مجھ سے کورٹ میرج میں نکاح کر لیں۔ لیکن زین نے مضبوط لہجے میں اسے کہا کہ بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں ایسی شادی کے حق میں نہیں جو والدین کی مرضی کے خلاف کی جائے۔ تمہارے والدین نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، لہٰذا میں ان کا فیصلہ قبول کرتا ہوں
और वो जहाँ कहें तुम भी वहाँ शादी कर लेना। ये कहकर जैन मजबूत कदम उठाते बाहर आ गया, लेकिन अपना दिल आयशा के पास ही छोड़ आया। बाहर मौसम इंतहाई खराब हो चुका था। तेज हवाओं के साथ साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। वो दौड़ते हुए दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हुआ और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। उससे यहाँ खड़े हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि सफेद जॉर्जेट की लॉन्ग कमीज के नीचे ब्लू जीन्स में एक लड़की पलक झपकते दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई। जैन थोड़ा सा हटकर मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया तो वो लड़की खनकती हुई आवाज में बोली कि कम अज कम बंदा सलाम दुआ ही कर लेता है, ऐसी भी क्या बेरुखी। जैन ने उसकी आवाज पर पलट कर देखा तो सामने रोमा खड़ी थी। जैन को ना जाने आज क्यों उससे डर नहीं लगा, क्योंकि शायद आज वो अपने किरची दिल के साथ साथ कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। रोमा उसके नजदीक आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये सब भूल जाओ और एक नई जिंदगी का आगाज करो? मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे शादी कर लो? रोमा ने आज दिल खोल कर उसके सामने रख दिया तो जैन ने उससे कहा कि वो दिल तो आयशा को दे चुका है। अगर वो उसके जिस्म पर काबिज भी हो गई तो वो उसे कुछ ना दे सकेगा। रोमा के चेहरे पर गुस्से के शदीद आसार नजर आए और उसने लपक कर जैन की गर्दन को पकड़ लिया और गुर्राते हुए बोली, दिल तो चाहता है कि तुम्हें यहीं मार कर फेंक दूं। और फिर इसे इसी हालत में गर्दन से पकड़े हुए ऊपर उठाना शुरू कर दिया कि जैन के पांव ने जमीन छोड़ दी और अब वो हाथ पैर मारने लगा कि अचानक इमाम दीन की आवाज उनके इर्द गिर्द फैलने लगी। वो सूरज जिनकी तिलावत इंतहाई पुरसोज अंदाज में कर रहे थे। रोमा के हाथों में लर्जिश थी और उसने जैन को छोड़ दिया। जैन जमीन पर आकर गिरा। रोमा ने इर्द गिर्द देखा मगर कहीं भी उसे इमाम दीन नजर ना आए, लेकिन उनकी आवाज मुस्तकिल आ रही थी। वो फौरन गायब हो गई। जैन के जब हवास बेहतर हुए तो उसने तेजी से लगी हुई बारिश में घर की राह ली। वो जो ही घर के करीब पहुंचा तो दरवाजे पर नजर पड़ते ही उसके औसान खता हो गए। रोमा और उसके घर की खातीन दरवाजे को बुरी तरह पीट रही थी। रोमा ने गर्दन घुमाकर जब जैन को देखा तो जैन का दिल खौफ से कांपने लगा, लेकिन अचानक दरवाजा खुला और इमाम दीन उन औरतों और जैन के दरमियान आकर खड़े हो गए। उनकी पीठ जैन की तरफ और चेहरा उन औरतों की तरफ था। उन औरतों में से एक ने कहा कि क्या हम अंदर जाकर आराम से बात कर सकते हैं? तो इमाम दीन ने सर हिलाते हुए उन्हें अंदर आने का कहा। अब ये सब एक बड़े से हाल में जमा थे। शक्ल से पुख्ता उम्र की नजर आने वाली एक खातून ने बात का आगाज किया। रोमा ने जो कुछ भी आपके बेटे के साथ किया हम उसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन आपने जो अमल किया है उससे हमारा पूरा खानदान तकलीफ में मुब्तला है। हम आपकी दुनिया में किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि यहाँ दीन की तबलीग के लिए आए हैं। हमें रोमा के बारे में जब से इल्म हुआ है हमने उसे सख्त सरजनिश की है। वो आइंदा आपको या आपके खानदान को तंग नहीं करेगी। बस आप अपना ये अमल हटा लें, हम बहुत सख्त परेशान हैं। इमाम दीन ने गहरी सांस लेकर उसकी पूरी बात सुनी और फिर रोमा की तरफ देखा जो सर झुकाए बैठी थी। रोमा, क्या तुम भी इन खातून की बात पर इत्तफाक करती हो या नहीं? तो रोमा ने सर हिलाते हुए कहा कि आइंदा वो कभी भी जैन के रास्ते में नहीं आएगी, ना ही कभी तंग करेगी। जैन के वालिद ने आंखें बंद की और कुछ पढ़कर फूंका तो उन तमाम खातीन के चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने लगे। वो उन रस्सियों को चश्मे तसव्वुर से खुलता देख रही थीं और ममनून नजरों से इमाम दीन को देखने लगीं। और फिर उन खातीन की शुक्रगुजारी की बाकायदा सदाएं गूंजने लगीं। बारी बारी उन सब खातीन ने इमाम दीन का बहुत मोहब्बत से शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से उठकर चली गईं। इमाम दीन ने कुछ पढ़कर जैन पर फूंका तो वो अब बहुत बेहतर महसूस करने लगा था। बारिश रुक चुकी थी और मौसम साफ हो गया था, लेकिन जैन का दिल रोने के लिए भरा जा रहा था। वो छत पर आया और दिल खोल कर रोने लगा। सफेद रंग की बिल्ली ना जाने कहां से आई और जैन के कदमों में आकर बैठ गई, जैसे वो उसके दुख में शरीक होने आई हो। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई और घर के सहन में तेज तेज बातों की आवाज ऊपर तक आने लगी। अभी जैन हैरान हुआ कि हंसने और रोने की मिली जुली आवाजें साथ साथ आ रही हैं। वो जानने के लिए नीचे भागा तो क्या देखता है कि मामू, मोमानी और आयशा सहन में खड़े हैं। मोमानी उसे देखते ही गले लगा कर रोने लगी। वो अभी हैरान ही था
کہ ماموں نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ عائشہ چپ چاپ اپنے دانتوں کو کاٹتے ہوئے اسے دیکھ کر نظریں چرانے لگی تو مومانی نے زین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، زین تم ہیرا ہو، تم نے کورٹ میرج کے نام پر عائشہ سے جو بات بھی کی وہ میں نے سب سن لی تھی۔ حالانکہ اگر تم چاہتے تو بآسانی میری بیٹی کو ورگلا کر کورٹ میں لے جا کر شادی بھی کر سکتے تھے، لیکن تم نے یہ دکھا دیا کہ تم کتنے ظرف والے اور رشتوں کا مان رکھنے والے لڑکے ہو۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی خوددار لڑکے کا رشتہ چاہتی تھی جو لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی بھی عزت کرنا جانتا ہو۔ مجھے اب اس رشتے کو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عائشہ کا ہاتھ زین کے مضبوط ہاتھوں میں دے دیا اور کہا، یہ نکاح آج ہی ہوگا۔ زین کے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے والدین کو باری باری گلے لگایا۔ یہ سب ان کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے اور آج وہ اپنی دلی مراد پا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔